وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساماں عرب کے مہماں کے لیے تھے۔ وہ کیا سہانا وقت، وہ کیا سہانی گھڑی ہوگی کہ جب آقا علیہ السلام معراج کے لیے اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے کر کے جا رہے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، معراج جیسا تحفہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور اللہ رب العزت نے اپنا دیدار کرایا۔ یہ ایسا تحفہ ہے، اللہ نے ایسے تحفے سے ہر کسی کو نہیں نوازا، کیونکہ کوئی نہ کوئی خاص ہوتا ہے، ہر کوئی ایک سے نہیں ہوتا، بلکہ ساروں میں کوئی ایک خاص ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے آقا تمام انبیاء میں ایک خاص ہیں، اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو ایک خاص تحفہ دے کر کے دنیا میں بھیجا۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی شان یہ شان ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا۔ آقا علیہ السلام معراج پر گئے، اور اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کرائی؟ ہمارے علماء کرام اس کی وجہ ایک یہ بھی بیان فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ آقا علیہ السلام آرام سے سو رہے ہیں، لا ینام قلبی کے تحت آپ کی آنکھ تو بند ہے لیکن آپ کا دل جاگ رہا ہے، آپ سو رہے ہیں اپنی آنکھ کو بند کر کے۔ عزیزان گرامی، اب آقا علیہ السلام جیسے ہی سو رہے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، اور اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب سے کہہ دو کہ اے محبوب، آپ کو دنیا میں سونے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ پھر حضرت جبرائیل آقا علیہ السلام کو بطحائے مکہ میں لے کر کے گئے۔ وہاں جانے کے بعد آقا علیہ السلام کو تمام امت کے چھوٹے اور بڑے گناہ کو دیکھا۔ آقا علیہ السلام نے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو ملاحظہ فرمایا، اور فرمانے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ آپ کی امت کے گناہ ہیں۔ جس نبی کی امت اتنی گنہگار ہو، جس نبی کی امت کے گناہ اتنے ہوں، تو وہ نبی بھی آرام سے سو سکتا ہے؟ اسے سکون کی نیند کیسے آ سکتی ہے؟ وہ سکون سے کیسے سو سکتا ہے؟ اللہ اکبر! آقا علیہ السلام اپنی امتیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ یہ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد رہا نہ گیا، تڑپ گئے آقا علیہ السلام، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے رب قدیر، میری امت کے گناہ یہ مجھ سے دیکھے نہیں جا رہے، اے رب قدیر بتا، ان گناہوں کو معاف کرانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ عزیزان گرامی، دیکھیے کون کس کے لیے روتا ہے یار۔ دنیا میں آج کا تو حال ایسا ہے کہ بھائی بھائی سے نفرت کرتا ہے، پڑوسی پڑوسی سے نفرت کرتا ہے، کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا۔ آج کا ماحول تو ایسا ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر رونے کے بجائے اس کی پریشانی پر ہنستے ہیں، اس کو پریشان حال دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا حال ہے، لیکن قربان جاؤ اس نبی کی محبت پر۔ یار ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو اپنی امت کے گناہ دیکھ کر کے برداشت نہ کر سکے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر بیٹھے، رب قدیر، ان میری امت کے گناہ معاف کرانے کے لیے، ان گناہوں کو معاف کرانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب، اگر ساری امت کے گناہ معاف کرانا چاہتے ہو تو ساری رات جاگنا پڑے گا، اور آدھی
امت کے گناہ معاف کرانا چاہتے ہو تو آپ کو آدھی رات جاگنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو دیکھیے کون کس کے لیے راتوں کو جاگتا ہے، کون کس کے لیے آج دنیا میں دعائیں کرتا ہے۔ یار ہم دنیا والوں سے اتنی محبت کر بیٹھے، آج ہم پیسے والوں سے اتنی محبت کر بیٹھے، یہ دنیا والے کیا دیں گے ہمیں؟ ارے یہ دنیا والے کچھ دینے والے نہیں ہیں۔ ارے دل لگانا ہے تو آؤ آمنہ کے لال سے دل لگاؤ، دل لگانا ہے تو آؤ نبی کریم علیہ السلام سے لگاؤ۔ ارے واقعی میں وہ ایسی محبت کرتے ہیں اپنے امتیوں سے، ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو اللہ اکبر وہ چھوڑتے نہیں ہیں، ایسا ہاتھ پکڑتے ہیں اپنے امتی کا کہ وہ محبت دنیا میں بھی کام آئے گی اور وہ محبت قبر میں بھی کام آئے گی اور وہ محبت حشر کے میدان میں بھی کام آئے گی، اور نبی کریم کی محبت ہم کو جنت کا حقدار بنا دے گی۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہے، لیکن ایک آج ہماری محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نبی کی محبت کے لیے نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نبی سے محبت کا ہم دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہمارے دل میں محبت رسول نہیں ہے، ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت، ہمارے دلوں میں پیسے کی محبت، ہمارے دلوں میں اونچے اونچے مکان، گاڑی، بنگلے بنانے کی محبت ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھ لو یہ محبتیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ واقعی میں اگر ایسی محبت کرو، نبی کریم سے دل لگاؤ کہ وہ محبت یہاں بھی کام آئے گی اور وہ محبت وہاں پر بھی کام آئے گی۔ تو نبی کریم کی محبت، آج ہم صرف دعوے کرتے ہیں کہ یار ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری وہ محبت نہیں۔ نبی کریم کی محبت دیکھیے آپ، نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب قدیر میں ساری رات جاگوں گا اور اپنی ساری امت کے گناہ معاف کراؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کریم چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں آدھی رات جاگ کر کے آدھی امت کے گناہ معاف کراؤں گا، لیکن نہیں، مصطفیٰ کریم کو اپنی امت کا بہت درد ہے، مصطفیٰ کریم کو اپنی امت سے بے انتہا محبت پیار ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب قدیر میں ساری رات جاگوں گا لیکن اپنی امت کے گناہ معاف کراؤں گا۔ پھر واقعی میں میرے نبی کریم نے صرف وعدہ ہی نہیں کیا بلکہ اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب قدیر میں ساری رات جاگوں گا اور اپنی امت کے سارے گناہ معاف کراؤں گا۔ اللہ تیری بارگاہ میں دعا کر کے اپنی امت کی بخشش کراؤں گا۔ پھر واقعی میں نبی کریم نے عمل کر کے دکھایا۔ نبی کریم پھر پوری رات جاگتے، راتوں رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے، اتنے لمبے سجدے کرتے، پوری رات قیام میں رہتے، پوری رات کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اے رب قدیر میری امت کو معاف کر دے، اے رب قدیر میری امت کو معاف کر دے۔ واقعی میں نبی کریم علیہ السلام اتنے لمبے سجدے کرتے، اتنے لمبے قیام کرتے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام کے پیروں میں سوزن آ جایا کرتا، آقا علیہ السلام کے پیر سوج کر موٹے ہو جایا کرتے۔ اللہ رب العزت نے بھی پھر ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب آپ کا مشقت میں پڑنا یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ نبی کریم راتوں رات جاگ کر کے اپنی امت کے لیے رو کر دعائیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے بھی نبی کریم کی یہ محبت کو دیکھا تو اللہ رب العزت کو بھی برداشت نہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے میرے محبوب آپ کا مشقت میں پڑنا یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اے میرے محبوب اب آدھی رات عبادت کیا کرو، آدھی رات آرام کیا کرو، لیکن مصطفیٰ کریم کی محبت پہ قربان جاؤ۔ نبی کریم نے اتنا سننے کے بعد میں پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، رب قدیر کہیں ایسا تو نہیں کہ عبادت میں کمی کر دوں تو میری امت پر پریشانی تو نہیں آئے گی؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا،
اے میرے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے محبوب ہم آپ کو حشر کے میدان میں اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے میرے محبوب تم حشر کے میدان میں راضی ہو جاؤ گے۔ تو میرے عزیزو یہ محبت و یہ پیار ہے۔ ایک آج ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ یار ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری وہ محبت نہیں ہے میرے عزیزو، یہ نبی کریم کی محبت ہے۔ پھر بھی اللہ نے ارشاد فرما دیا، پھر بھی میرے نبی کریم اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے، اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے، راتوں رات گڑ گڑاتے اللہ کی بارگاہ میں، مولا میری امت کو معاف فرما دے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے، علماء کرام بیان فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے پھر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا۔ اے میرے محبوب غمگین رہتے ہو، اپنی امت کے لیے پریشان رہتے ہو، اے میرے محبوب آؤ میری بارگاہ میں آ جاؤ، آؤ میرا دیدار کرو، میں آپ کا دیدار کروں، تم میرا دیدار کرو۔ اے میرے محبوب آؤ اور آنے کے بعد اپنے غم کو مٹاؤ۔ اے میرے محبوب پریشان رہتے ہو اپنی امت کے گناہ دیکھنے کے بعد، اے میرے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، آؤ میری بارگاہ میں آ جاؤ اور آنے کے بعد میری قدرت کا کرشمہ دیکھو، میری قدرت کے خزانے دیکھو، میری بخشش کے خزانے دیکھو، پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ میری بخشش کے خزانے زیادہ ہیں یا تمہاری امت کے گناہ زیادہ ہیں۔ اس لیے نبی کریم معراج پر گئے اور جانے کے بعد وہاں پر قدرت کے خزانوں کا کرشمہ دیکھا، قدرت کے بخشش کے خزانے دیکھے، اور دیکھنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب قدیر واقعی میں تیری شان تو یہ ہے، تیری عظمت تو یہ ہے کہ میری امت کے گناہ تو تیری بارگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو بخشنے پہ آئے تو اپنے سارے بندوں کو بے حساب بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو میرے عزیزو واقعی میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے اور جانے کے بعد ماتھے کی نگاہوں سے اللہ کا دیدار کیا اور اپنی امت کے لیے دعائیں کرائیں۔ میرے عزیزو یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ آج دنیا میں کون کس کے لیے تڑپتا ہے یار؟ آج دنیا میں کون کس کے لیے دعائیں کرتا ہے؟ آج تو دنیا اتنی مطلبی ہو گئی میرے عزیزو۔ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا حشر کے میدان میں، لیکن آج تو دنیا میں ہی نفسی نفسی کا عالم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ دنیا کی طرف ایسے دوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں جیسے کہ یہ دنیا ہمیں چھوڑ کر کے جانے والی ہے۔ یاد رکھ لو میرے عزیزو، میرے آقا کا فرمان ہے، جتنا دنیا کی طرف بھاگو گے یہ اتنا ہی دنیا تمہارے آگے بھاگتی رہے گی۔ جتنا پیسے کے پیچھے بھاگو گے اتنا ہی پیسہ تمہارے آگے بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ اور جس دن تم نے اللہ کی طرف دوڑنا شروع کر دیا، مصطفیٰ کریم کی طرف دوڑنا شروع کر دیا، تو یہ دنیا یہ پیسہ تمہارے قدموں میں آتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ تو واقعی میں میرے عزیز و اللہ اس کے رسول کی محبت میں ڈوب کر کے اپنی زندگی کو بسر کیجئے، تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔